مولانا صاحب کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے چینل مولانا شہزاد آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ باپ یا ماں اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرے کہ ان بچوں کی تربیت اس طرح ہو رہی ہو کہ جب ماں کو بھی اور باپ کو بھی معلوم ہو کہ میرا بچہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ دیکھنا چاہیے آج کل جو زمانہ ہے ٹی وی کا، ڈش کا، انٹرنیٹ کا، اور یہ نیا نیا فتنہ ہے، تو اس کے اندر اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آیا بچہ موبائل استعمال کر رہا ہے، بچہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بچہ کمپیوٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ہمیشہ اگر نگرانی والدین کے اپنے بچوں پر ہو تو انشاءاللہ العزیز ان کے اندر حیا ہی رہے گی، ورنہ اگر والدین کی نگرانی اپنے بچوں پر نہ ہو، بچوں پر نظر نہ ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ سامنے جو معاملات نظر آ رہے ہیں، سامنے جو حالات نظر آ رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ بچہ اپنی والدہ کا بھی احترام نہیں کرتا، اپنے والد کا بھی احترام نہیں کرتا۔ اب اندازہ لگائیں، جب حالت یہ ہے کہ جو بچہ اپنے والد کو احترام کی نظر سے نہیں دیکھتا، اپنی والدہ کو احترام کی نظر سے نہیں دیکھتا، پھر جو دوسرا باہر کا بندہ ہو اس کو کیسے احترام دے گا؟ وہ کس طرح اس کو عظمت کی نظر سے دیکھے گا؟ کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں دے سکتا وہ۔ جس ماں باپ کے میلاد کی بنا پر، جن کے نطفے کی بنا پر اللہ کریم نے ان کو پیدا فرمایا، جب اس کا لحاظ نہیں، اس کی عزت کا پاس نہیں، تو حقیقت میں دوسروں کو کس طرح یہ عزت دینے والا ہوگا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے حیا کا جو بیج بویا جانا چاہیے وہ والدین کی تربیت ہوتی ہے۔ والدین اگر حیا ان بچوں کے اندر پیدا کریں گے، آج ہوتا کیا ہے، ہونا چاہیے تھا کہ والدین اپنے بچوں کی نگرانی کرتے، بچے کے اوپر یا اپنی بچی کے اوپر ایسی نظر ہوتی کہ وہ خود ان کی نظر سے ہی وہ سمجھ جاتے کہ میرے والدین مجھے غصے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ میرے والدین کو اچھا نہیں لگتا یہ کام جو میں کر رہا ہوں۔ لیکن آج کل المیہ ہمارے معاشرے کا کیا ہو چکا ہے، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ، بھائی اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی کمپیوٹر پہ، ٹی وی پر ڈرامے دیکھنے، فلمیں دیکھ رہے، یہ ہماری حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اب اندازہ لگائیں پھر اس کے بعد ہم کیا نتیجہ نکالیں گے؟ حیا پیدا ہوگی، ہماری عزت کریں گے، وہ ہمارا احترام کریں گے؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے خود نے بیٹھ کر، آپ جس ڈرامے کو غلط سمجھتے تھے، آپ جس فلم کو غلط سمجھتے تھے، آپ کے نظریے کے اندر اور آپ کے ذہن کے اندر جو چیز خراب تھی، اسی کو آپ سمجھو کہ اپنے فعل سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے بتا رہے ہو بچے کو، یہ غلط نہیں ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جو بڑے کرتے ہیں پھر وہ چھوٹے کرتے ہیں۔ پھر یہاں تک جنازہ نکل جاتا ہے کہ اپنی جو بچی ہوتی ہے اپنے باپ کے سامنے عار نہیں سمجھتی، اس چیز کو بے عزتی کا مقام نہیں سمجھتی کہ یار میں کس کے سامنے بیٹھی۔ پھر اس کو کیا پتا کہ پردہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کو کیا معلوم کہ اگر میرا کوئی گریبان کھلا ہوا ہے تو میرے سامنے کون ہے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہمارے خود اپنے بچوں پر نگرانی صحیح نہیں ہوتی۔ بچوں کی نگرانی درست ہوگی تو خدا کی قسم حالات ایسے ہوں گے جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہے علماء نے، بلکہ قرآن عظیم نے اس کو ذکر کیا، مفسرین نے پھر اس واقعے کی تشریح فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے ایک علاقے کے اندر، وہاں پانی کے لیے جمع ہوتے تھے لوگ، پانی وہاں سے نکالا کرتے تھے، وہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں، پانی کی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی وہاں تو پانی کی لمبی قطار ہے، لمبی لائن لگی ہوئی ہے، پانی کے لیے اپنی اپنی باری کے منتظر ہیں، انتظار میں ہیں۔ دیکھا کہ سارے کے سارے مرد ہیں، صرف 2 بچیاں، نوجوان بچیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے بچیوں میں، یعنی کہ عورتوں میں سے۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آگے بڑھ کر ان بچیوں کے لیے پانی کو بھر دیا. بھرنے کے بعد وہ چلے گئے. ان بچیوں کے اندر حیا تھی، غیرت ایمانی تھی. ان بچیوں کے اندر ایسی زبردست طریقے سے حیا تھی کہ اپنے والد حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے یہ واقعہ بتایا کہ اتنی لمبی قطار تھی، لائن لگی ہوئی تھی پانی کے حوالے سے. ہمیں ایک شخص نے، بڑا نوجوان شخص تھا، بڑا خوبصورت شخص تھا اور با حیا نظر آ رہا تھا، تو اس نے اس طرح ہماری حیا کی وہ کرتے ہوئے انہوں نے پانی بھر کر ہمیں دے دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جب یہ خبر وہاں پہنچی تو پھر کیا ہوا؟ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بچیوں کو کیا خبر دی کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ. جب وہاں پر وہ ان کی بچی بلانے کے لیے آئی، ایک بچی، تو پھر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا. وہ پہنچ گئے، کہنے لگی قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ آپ کو میرے والد محترم بلا رہے ہیں، آپ آ جائیے یہاں پر، اس لیے کہ جو آپ نے ہمیں پانی بھر کر دیا تھا اس کا اجر دینا چاہتے ہیں آپ کو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر چلے گئے. جب وہاں پر گئے، ظاہر سی بات ہے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے اس طرح ان کے سامنے یہ کیا، آپ نے میری بچیوں کو اس طرح پانی بھر کر دیا اور آپ کے اندر پاک دامنی ہے، عفت ہے، حیا ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین. حضرت دیکھو نا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن اس حیا کی وجہ سے، اس غیرت ایمانی کی وجہ سے، اس پاک دامنی اور عفت کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میری چاہت ہے موسیٰ، میں چاہتا ہوں دو اپنی بچیوں میں سے ایک کی شادی آپ کے ساتھ کر دوں. اندازہ لگاؤ، ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اس پاک دامنی کو دیکھ کر اپنی بیٹی کو دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جب پاک دامنی نہ ہو، عفت نہ ہو، اسی طریقے سے حیا نہ ہو، غیرت نہ ہو، خدا کی قسم پھر رشتے ڈھونڈنے سے نہیں ملا کرتے، یوں پھر رشتے ہوا کرتے ہیں. تو اس لیے پاک دامنی بہت ضروری ہے، حیا بہت ضروری ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا جو ہے نا، حیا ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. جس آدمی کے اندر حیا نہیں ہوتی، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ایک دوسری جگہ پر؟ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تمہارے اندر سے حیا اور غیرت ختم ہو جائے، فوت ہو جائے، تو پھر جو تم چاہو کر لو. پتہ چلا جب آدمی کے اندر غیرت ایمانی، حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو پتہ نہیں چلتا آیا میں نے کپڑے پہنے ہوئے یا نہیں پہنے ہوئے، میں کن کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں، کن کے درمیان میں کھڑا ہوا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، پھر اس کو پتہ نہیں چلتا آیا اب میں کس کے سامنے بیٹھا ہوں، اپنی والدین کے سامنے ہوں، اپنے بہن کے سامنے ہوں، اپنی بیٹی کے سامنے ہوں. پتہ چلا کہ حیا بہت اہم چیز ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اندازہ لگاؤ قرآن عظیم میں کیا فرمایا؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. فرمایا کہ جو مرد ہوتے ہیں نا، بے غیرت مرد ہوتے ہیں، بے حیا مرد ہوتے ہیں، جو نوجوان بے غیرتی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، اس کے اندر آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کا فیصلہ سنو کہ ان بے غیرت بے حیا لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بے غیرت اور بے حیا خبیث قسم کی عورتیں ان کے لیے الخبیثات للخبیثین فرمایا، والخبیثون للخبیثات. اور جو عورتیں بیچاری ایسی ہوں، بے حیا ہو، بے غیرت قسم کی ہو، جن کے اندر حیا کا کچھ بھی جز نہیں پایا جاتا، ان عورتوں کے لیے بھی اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ ایسی عورتوں کے لیے بھی ان جیسے ہی مرد ہوں گے. پھر اور آگے کیا فرمایا؟ والطیبات للطیبین. لیکن اگر آدمی کے اندر غیرت ایمانی ہو، حیا ہو، اسی طریقے سے فرمایا کہ عفت اور پاک دامنی ہو، اپنی حفاظت کرنے والا ہو اپنی عزت کی، اور اسی طریقے سے اپنی شرمگاہ کی، اپنی نظروں کی، تو فرمایا اس شخص کے لیے کیا مثال ہے؟ وہی حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے.
ایک پیغمبر کی بیٹی ہے ایک پیغمبر کے نکاح کے اندر. کتنی بڑی پاک دامنی کی مثال ہے یہ. اس لیے میرے عزیزو یہ پاک دامنی حیا بہت ضروری ہے. جب یہ حیا ہمارے اندر سے ختم ہو جائے تو پھر آدمی حقیقت میں کسی چیز کا نہیں رہتا ہو. اگر آنکھوں کی حفاظت کرو گے نا تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. عجیب اللہ کے اللہ رب العالمین کیا اس میں ایک نقطہ بتانے لگے کہ آدمی کی ابتدا جو ہوتی ہے نا بڑے گناہ کی زنا کی طرف یہ آنکھوں کی وجہ سے ہوتی ہے. پہلے آدمی آنکھوں سے آدمی ایک دوسرے کو دیکھتا ہے, پھر اس کے بعد تعلقات ایسے آگے چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ زنا کی طرف مرتکب ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کریم دوسری اسی آیت کی نیچے دوسری آیت میں یہ نہ فرماتے نا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ مردوں کو بھی بتلا دیجئے محمد اور عورتوں کو بھی بتلا دیجئے, تو یہی کافی تھا. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ کے اندر عورتیں بھی آ گئی ہیں, لیکن اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اتنا اہم حکم ہے یہ کہ مردوں کو بھی بتلا دیجئے. عورتوں کے اندر یہ اشکال پیدا نہ ہونے لگے کہ سمجھنے لگے شاید یہ مردوں کے لیے حکم ہے, ہمارے لیے حکم نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر یہ وضاحت فرما دی اس کی کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ محمد عربی آپ مومن خواتین سے بھی یہ فرما دیجئے کہ یہ بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. اگر آنکھوں کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہ کی خود بخود حفاظت ہوگی. آج ہمارے معاشرے کا کیا عجیب عالم ہے کہ ہماری خواتین بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہیں, زیب و زینت کر کے نکل رہی ہوتی ہیں. حالانکہ یہ زیب و زینت اس عورت کے لیے ہے جس کا شوہر حیات ہے, اور اس عورت کا اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا, خوبصورتی کو اپنانا, یہ اس کے لیے ہے, اس کی اجازت ہے. اب یہ کیسے کہ نوجوان بچیاں ہیں ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئی اور اس طرح بن سور کر اور اسی طریقے سے حسین و جمیل کپڑے پہن کر اپنے آپ کو بالکل دوسروں کی طرف دیکھتی ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک کوئی شخص جا رہا ہو یا کوئی عورت جا رہی ہو وہ اپنے کپڑے اس طرح پہن کر جائے گی, اپنے آپ کو اس طرح خوشبو لگا کر جائے گی, نہ دیکھنے والا بھی دیکھے گا. اجازت تھوڑی اس چیز کی, یہ ناجائز ہے اور حرام ہے. اور اس کا گناہ یاد رکھنا, اگر مرد ہے نا گھر پر, اگر وہ مرد ہے اس عورت کا شوہر ہے تو اس کو گناہ مل رہا ہے کہ کیوں بھائی اس کو خوشبو لگانے کی آپ نے اجازت دی باہر کی طرف, کیوں آپ نے اجازت دی اس طرح کپڑے پہننے کی, کیوں اجازت دی آپ نے بے حیائی کے عالم میں اس کو باہر جانے کی. آپ اس کا یہ باہر کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے؟ اگر اسی طریقے سے وہ خاتون وہ ہے کہ جو اپنے بیٹے والی ہے, یا اسی طریقے سے اپنے بھائی والی ہے, تو بھائی بھی اس کا پابند ہے. اللہ کریم کے ہاں بھائی پکڑا جائے گا, بیٹا بھی پکڑا جائے گا. بھائی اس کو پابند کر سکتے تھے آپ نے روکا کیوں نہیں؟ اس لیے آج ہماری جو مائیں بہنیں اسی طریقے سے بچیاں ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر, ان کی پابندی, ان کے جو نگران ہے نا مرد ہے ان کے اوپر, بھلے وہ بھائی ہو, شوہر ہو, باپ ہو, بیٹا ہو, ان کے ذمہ ہے, ان کو روکیں ان چیزوں کے اندر. بھئی یہ باہر کے حقوق آپ کے ذمہ نہیں ہے, یہ ہمارے ذمہ ہے. اگر ضرورت پڑتی بھی ہے تو اس طرح بڑی چادریں لے کر اور اپنے آپ کو اس طرح بنا کر جاؤ کہ پتہ نہ چلے کہ کون عورت جا رہی ہے بوڑھی جا رہی ہے. یقین کیجئے ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں, ہمارے کسی قریبی دوست نے بتایا. تو بتانے لگے کہ ایک پٹھان عورت تھی, تو 65-60 سال عمر تھی ان کی. تو ظاہر سی بات ہے کراچی میں رہنے لگ گئی, 30 سال سے 40 سال یہاں رہنے لگی, تو کہنے لگی کہ مجھے بھی شوق ہوتا ہے میں بھی برقع پہنوں, مجھے شوق ہوتا ہے کہ میں اسی طریقے سے بڑی بڑی, آپ کو پتہ ہے خواتین کے اندر ہماری جو خیبر پختونخوا کی خواتین ہیں بڑی بڑی چادروں کے اندر ملبوس ہوتی ہیں. اگر ان کا کوئی برقع وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑا برقع ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر یہ جو جانے والی خاتون ہے یہ جوان ہے یا بوڑھی ہے, کون ہے, شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے. لیکن میں بتانے لگا اس عورت کو 60-65 سال کی بوڑھی عورت, اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جیسے یہ نوجوان بچیاں برقع وغیرہ ملبوس اپنے اوپر کرتی ہیں پہنتی ہیں میں بھی پہنوں. بتانے والوں نے بتایا کہ نہیں پہننا چاہیے, آپ کو یہ زیب نہیں دیتا. انہوں نے بھائی کسی کی بھی نہ سنی, پہن لی. برقع پہننے کے بعد وہ باہر نکلی, اسی طریقے سے بازار سے آنے لگی اپنے گھر کی طرف,
اپنا جو کام کاج کر کر جب دیکھا کہ اس بازار سے 2 لڑکے نوجوان ان کے پیچھے لگے، وہ آگے جانے لگی، پھر ان کو شک ہونے لگا کہ شاید میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ نوجوان ان کے پیچھے کر رہے تھے۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے، پھر آگے گئے، پھر دیکھا پھر 2 نوجوان پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ گھر کے قریب پہنچنے لگی تو انہوں نے فوراً نقاب ہٹایا، پردہ ہٹایا اور کہا دیکھو ظالموں، میں بوڑھی عورت ہوں، 65 سال میری عمر ہے، میرے پیچھے لگ رہے ہو۔ تو پھر گھر والوں کو انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ معاملات ہیں، حقیقت میں کوئی بھی اس برقعے کے اندر ہو لیکن اتنا تنگ برقع ہو، اتنا فٹ برقع ہو تو اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ چاہیے یہ نوجوان ہیں۔ کہ آج کل ہمارا لباس جو ہے نا، حالانکہ بڑی بڑی چادریں برقع بنا کس چیز کے لیے تھا؟ پردے کے لیے۔ خدا کی قسم آج اگر کوئی چادر والی عورت جاتی ہے اس کو لوگ کم دیکھتے ہیں، لیکن یہ برقعے کے اندر لباس میں تن ہو کر جاتی ہے اس کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہماری خواتین مستورات بچیوں کے برقعے ایسے ہونے چاہیے کھلے کہ پتہ نہ چلے کس کے اندر نوجوان بچی ہے، یہ شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں آپ سے درخواست یہی ہے کہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی حیا کے اعتبار سے حیا اپنے اندر پیدا کرے۔ آدمی کے اندر اگر حیا ہوگی تو حقیقت میں اللہ رب العالمین بڑے معاملات کو آسان فرما دیں گے۔ بہت سارے کام چند منٹوں کے اندر، چند پیسوں کے اندر ہو جائیں گے، جو لاکھوں کروڑوں میں نہیں ہوتے وہ ہمارے لمحات میں ہو جائیں گے کم۔ لیکن جب حیا ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی تو پھر حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر ہم نہ اپنی بہن کا پاس رکھیں گے، نہ اپنی اسی طریقے سے بیٹی کا پاس رکھیں گے، نہ اپنی والدہ کا پاس رکھیں گے، نہ اسی طریقے سے جو ہمارے محرمات ہیں ان کا پاس رکھیں گے۔ آج یہ ڈش VCR کے اوپر، یہ سیدھا انٹرنیٹ پر یہ فلمیں دیکھی جاتی ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ پنجاب کے علاقوں سے یہ خبریں سننے کو ملی کہ وہاں پر اس طرح بہن اور بھائی دونوں آپس میں کوئی فلم ڈرامہ دیکھ رہے تھے، اس کو دیکھنے کے بعد دونوں نے منہ کالا کیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا ہے کہ بے حیائی کی چیزیں جب دیکھو گے تو ظاہر سی بات ہے جذبات ابھریں گے، قابو کرنا بہت مشکل ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے؟ تعلیم کو بھی مخلوط کر دیا گیا ہے۔ اسکولوں کے اندر اگر تعلیم دیکھی جائے، بہت سے اسکول ایسے بن چکے ہیں جہاں پر کیا ہوتا ہے، لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ کسی بتانے والے شخص کو ہم نے بتایا کہ ابھی ایسی مخلوط تعلیم آپ کا بچہ وہاں پر جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ کہنے لگے امام صاحب بہت اچھا وہ تو نظام ہے ان کا، ایک بہت بہترین تعلیم ہے وہاں پر۔ ہم نے کہا یہ نظام تو اچھا ہے لیکن شریعت کے تو خلاف ہے نا۔ لڑکا اور لڑکی آپس میں بیٹھے ہوئے، وہ پڑھیں گے کم لیکن آپ کے اشارات زیادہ ہوں گے۔ کہنے لگے نہیں، اگر یہ لڑکا الگ پڑھیں گے تو ان کے خیالات پھر پڑھائی کے اندر نہیں ہوں گے، لڑکی سامنے تو خیالات یہاں پر ہوں گے۔ پتہ چلا کہ اس کے اندر بھی باطل اتنا رچ اور بس گیا ہے، اب وہ باطل کی زبان بول رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو اختلاط مرد اور عورت سے منع کیا تھا ملنے سے، لیکن ہمارے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر باطل نے کیا چیزیں ڈال دی ہیں، کفر نے کیا چیزیں محنت کر کے ہم پر یہ ڈال دی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں ہمیں حیا کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ حیا ایسی چیز ہے جس کے اندر یہ حیا ہوتی ہے نا، حقیقت میں ایمان بھی اسی کے اندر ہوتا ہے۔ حیا اگر ختم ہوگی تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حیا والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔